باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام حضرت مفتی سید محمد عبدالواسع حسینی امان اللہ فاطمی دامت ظلہ کی نگرانی میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب المرویات السہروردیہ من الاحادیث النبویہ شیخ شہاب الدین السہروردی کی مرفوع متصل روایات کے ریکارڈنگ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پہلی قسط پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مقدمہ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تصوف و طریقت دین اسلام سے الگ ایک متوازی دین ہے۔ یہ خیال سراسر کم علمی اور کم فہمی بلکہ جہالت پر مبنی ہے۔ امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ میں علم حدیث، تفسیر اور فقہ کے کسی شعبے کے ائمہ کا ایک چھوٹا سا مکتبہ فکر بھی تصوف اور صوفیہ یا ان کی تعلیمات کا منکر نہیں رہا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ تصوف علمی سند کے بغیر وجود میں نہیں آیا۔ معروف اکابر صوفیہ بیک وقت عالم بھی تھے اور زاہد و متقی بھی۔ طبقہ علماء کی طرح طبقہ عرفاء و صلحاء بھی ہمیشہ سے خدمت دین میں پیش رہا ہے، بلکہ علماء سے 2 قدم آگے بڑھ کر صوفیاء کرام نے امت مسلمہ کو رشد و ہدایت، علم اور معرفت حق، گمراہیوں سے نجات، تطہیر باطن اور تہذیب اخلاق کا عملی درس دیا ہے۔ قول کے بجائے کردار و عمل سے ایمان اور اسلام کو درجہ احسان تک پہنچایا اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب و باطن کے کٹھن فرائض سر انجام دے کر خدمت دین کا فریضہ نبھایا۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ صدیوں سے ان ائمہ تصوف پر بطور مفسر، محدث، فقیہ اور مجتہد علمی کام کما حقہ نہیں ہو سکا۔ نتیجتاً تصوف اور ائمہ تصوف کا علمی پہلو عوام و خواص کی نظروں سے اوجھل ہوتا گیا۔ اس اعتبار سے اکابر صوفیاء کرام کی علمی ثقافت کو متعارف کروانا اہل علم و تحقیق کا فرض تھا، لیکن اس میں کوتاہی ہوتی رہی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدیوں سے محقق علماء کے ذمہ قرض تھا، جس کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ظلہ العالی نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مرویات صوفیہ کے سلسلہ اشاعت کے ذریعے چکایا ہے۔ ذیل میں ہم موضوع کی مناسبت سے علمی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ لے رہے ہیں، جس میں ہم ان اسباب پر اجمالی روشنی ڈالیں گے جن کی وجہ سے صوفیاء کرام کے مقابلے میں محدثین اور فقہاء کو زیادہ اعتبار و استناد حاصل رہا۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی فرائض نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا گیا، وہاں کم و بیش ان 4 فرائض کا ذکر ضرور آیا ہے: تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ ارشاد فرمایا گیا: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر تمہاری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں نفساً و قلباً پاک صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں وہ اسرار معرفت و حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ آیت مبارکہ میں بیان شدہ جہات اور فرائض میں سے ہر جہت اور ہر فریضہ ایک طبقہ امت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ مثلاً لوگوں کو حق کی تلقین کرنے والے مبلغین و مصلحین امت تلاوت آیات کے محاذ پر ڈٹے رہے، تزکیہ نفوس اور تصفیہ باطن کرنے والے صلحاء اور اصفیاء اپنے طور پر فریضہ رسالت نبھاتے رہے،
تعلیم کتاب و حکمت سے بہرور کرنے والے مجتہدین، مفکرین اور حکمائے امت ہر عہد میں اپنے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے تجدید و احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ تینوں طبقات اپنے اپنے دائروں، اپنے اپنے مراتب اور اپنے اپنے ادوار میں دین کی خدمت پر معمور رہے اور آج بھی ہیں۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان طبقات میں سے کسی ایک نے دوسرے کے وجود کا انکار کیا ہو یا اپنے علاوہ دوسرے کی نفی کی ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا گیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بس اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خشیت کی لازمی صفت کے ساتھ علماء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ معروف اور اکابر صوفیہ کا حال بھی یہی تھا کہ وہ بیک وقت عالم بھی تھے اور زاہد و متقی بھی۔ مذکورہ بالا دونوں آیات میں وارثان پیغمبر علماء و عرفاء کی ذمہ داریوں کے دائرے مختلف بتائے گئے ہیں، مگر ان میں سے کسی ایک دینی طبقہ کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی گئی۔ تاہم یہ ایک تلخ تاریخی حقیقت ہے کہ صدیوں پر محیط طویل عرصے سے لاشعوری طور پر علماء اور صوفیہ جیسے امت کے دو بڑے اور محترم طبقوں میں واضح تقسیم پیدا ہو گئی۔ اس امتیاز اور تقسیم کار کے اسباب اور وجوہات پر الگ سے تحقیق ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہاں ان تمہیدی سطور میں صرف دو بنیادی اسباب کا تذکرہ ضروری سمجھتے ہیں۔ ان اسباب پر بحث کرنے سے قبل یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ تقسیم قرون اولیٰ کے ادوار میں خود بخود ہوئی۔ اس کے پیچھے کسی بھی طبقے کی شعوری کاوش یا سازشی حکمت عملی کار فرما نہیں تھی۔ تاہم بعد ازاں جب تیسری صدی ہجری میں علم الکلام اور فلسفہ یونان کے نظریات و افکار کا اسلامی تصوف سے اختلاط شروع ہوا تو اس تقسیم میں شعوری کاوشیں اور کسی حد تک تعصب اور معاصرانہ رقابت کے مظاہر بھی واضح طور پر دیکھنے میں آتے ہیں۔ پہلا سبب، پہلی صدی ہجری کا نصف آخر اور دوسری صدی ہجری مکمل طور پر اس لحاظ سے اسلامی علوم کی تاریخ میں اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ یہی دور دراصل تمام اسلامی علوم کی تدوین و تنظیم کا دور ہے۔ حکمت الہیہ کے تحت صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ عنہم سمیت بہترین دماغ کے حامل نفوس قدسیہ علوم اسلامی کی خدمت میں یوں لگ گئے کہ ان کی ساری زندگیاں ان علوم و فنون کی خدمت کے لیے وقف ہو گئیں۔ انہوں نے پورے خلوص، دیانت اور جاں فشانی سے تفسیر قرآن، حدیث نبوی اور فقہ اسلامی کے میادین میں شاندار خدمات سر انجام دیں۔ یہی دور تھا جب ایک طرف احادیث نبوی کو حجاز مقدس کے علاوہ کوفہ، بصرہ، شام، عراق، مصر اور یمن جیسے علاقوں میں مختلف اسالیب میں جمع کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف اطراف و اکناف عالم میں پھیلتے ہوئے دین کی تفہیم کے لیے تفسیر اور فقہ علوم پر ائمہ کرام تصنیف و تالیف کے سنہری ابواب رقم کر رہے تھے۔ ان دینی علوم کے عالم برداروں میں ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام محمد بن حسن الشیبانی جیسی عبقری اور جامع الصفات شخصیات تھیں جو قرآن و سنت نبوی کی روشنی میں اجتہاد و استنباط کے بعد شرعی قوانین و اصول مرتب کر رہے تھے، اور دوسری طرف امام طحاوی، امام ابن ابی شیبہ، امام عبد الرزاق، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام دارمی جیسے فقید المثال رجال کار حدیث نبوی کے صاف و شفاف حالت میں جمع و ترتیب کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ الغرض اس دور اوائل میں ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ عقائد و کلام اور ائمہ فقہ جو اپنے اپنے شعبوں میں سند اتھارٹی تھے، ان کے وسیع حلقے قائم ہوتے چلے گئے۔ دور و نزدیک سے اعلیٰ دماغ ان کے حامل ہائے دروس کا حصہ بنے اور ان کی کتب کو پوری دنیا میں شہرت و ثقافت مل گئی۔ آئندہ آنے والی نسلیں انہی معروف ائمہ کی مشہور کتب کو پڑھتی رہیں اور اپنے اپنے حلقوں میں پڑھاتی رہیں۔
اس طرح ہر فن اور ہر موضوع پر یہ کتب مرکزی حیثیت حاصل کرتی چلی گئیں اور انہی ائمہ کو سند کا درجہ حاصل ہو گیا۔ چنانچہ صدیوں سے جاری اس عمل نے لاشعوری اور غیر ارادی طور پر ایک تقسیم اور امتیاز پیدا کر دیا۔ اس تقسیم اور امتیاز کے تحت پوری امت میں بجا طور پر سند اور حجت کے لیے یہ ائمہ دین معروف ہو گئے۔ قرون اوائل میں ان ائمہ دین کے پہلو بپہلو ایک دوسرا طبقہ بھی دین اسلام کی خدمت و تبلیغ میں مصروف رہا، جن میں امام حسن بصری، فضیل بن عیاض، ذوالنون مصری، سری السقطی، الحارث المحاسبی، بایزید بسطامی، سفیان الثوری، عبداللہ بن المبارک، معروف الکرخی، یحییٰ بن معاذ، جنید بغدادی، سہل بن عبداللہ تستری اور ابن ابی الدنیا وغیرہم رضی اللہ عنہم جیسے اسماء گرامی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ امام حسن بصری، فضیل بن عیاض، ذوالنون مصری، سری السقطی، الحارث المحاسبی، بایزید بسطامی، سفیان الثوری، عبداللہ بن المبارک، معروف الکرخی، یحییٰ بن معاذ، جنید بغدادی، سہل بن عبداللہ تستری اور ابن ابی الدنیا وغیرہم رضی اللہ عنہم جیسے اسماء گرامی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ یہ لوگ اپنی اپنی جگہ فقیہ بھی تھے اور محدث و مفسر بھی، لیکن ان کی طبیعت کا غالب رجحان عرفان، تصوف اور طریقت کی طرف تھا، لہٰذا یہ بطور عارف، صوفی اور متصوف مشہور ہو گئے۔ ان کی توجہ قال سے زیادہ حال پر مرکوز تھی، یہ شہرت و ناموری سے کوسوں دور رہے تھے۔ ان کے ہاں اظہار کی بجائے اخفا غالب تھا، یہ امت مسلمہ کو رشد و ہدایت دینے کے لیے گفتار کے بجائے کردار کو زیادہ معتبر سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں معرفت حق کے لیے علم کے ساتھ ساتھ عرفان ضروری تھا۔ یہ اسلام اور ایمان کے درجات میں کیفیت احسان کے قائل تھے۔ یہ اپنے اپنے حلقہ تربیت میں بیٹھنے والوں کو محض کتابیں پڑھا کر مسند فراغت دینے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں مجاہدہ نفس اور عرفان ذات و کائنات کے مراحل سے گزار کر عارف اور مزکہ بناتے تھے۔ ان کی نظر عبادت کے حفظ و ضبط اور نصوص کی تشریح و تعبیر پر مرکوز نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اسوہ حسنہ کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں کو تطہیر باطن، تہذیب اخلاق اور معرفت حق کی کٹھن منزلوں سے انگلی پکڑ کر گزارنے کو دینی فریضہ گردانتے تھے۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ ان کے حلقے میں کتنے لوگ آئے، کیا پڑھا اور کس فن میں سند اجازت حاصل کی، بلکہ ان کے نزدیک اہم یہ تھا کہ کون کس حال میں آیا اور اسے کیسے صاحب حال بنا کر دین کی امانت اس کے سپرد کی جائے۔ صاف ظاہر ہے اس طبقہ میں نہ شہرت تھی اور نہ دولت، نہ ظاہری کر و فر تھا اور نہ حلقۂ دروس کی وسعت کی خواہش۔ جو آتے وہ دنیا طلبی، ہوس مال و زر اور اقتدار کی تمنا چھوڑ کر آتے، اور جب جاتے تو دنیا کی ترجیحات ان کا مطمع نظر رہتی ہی نہیں تھی۔ اس لیے طبقہ علماء سے یہ طبقہ صوفیہ الگ اور منفرد ہوتا چلا گیا، حالانکہ خود ائمہ علوم فقہ و حدیث ان نفوس قدسیہ کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو جلا بخشتے تھے، ان کا بے حد احترام کرتے اور ان کی زیارت کو سعادت خیال کرتے۔ لیکن مقام تعجب ہے کہ ائمہ کی ان سے اس عقیدت کے باوجود ثقافت و اعتبار کی دنیا میں انہیں ہمیشہ کمزور اور ظنی خیال کیا جاتا رہا۔ ہمارے نزدیک اس کا سبب ان بزرگان دین کی عدم ثقافت نہیں تھی، بلکہ ان کے حال اور مقام سے لوگوں کی عدم معرفت تھی۔ البتہ صاحبان معرفت کے لیے ان کی حیثیت ہمیشہ سرچشمہ علم و عرفان کی سی رہی اور آج بھی ہے۔ اس غیر ارادی تقسیم کے نتیجے میں گویا علماء ایک طرف ہو گئے اور صوفیہ خاشعین دوسری طرف۔ علماء و مشائخ کے ساتھ ایک علمی نشست میں حضرت شیخ الاسلام مد ظلہ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا حوالہ دیتے ہوئے موضوع زیر بحث کو یوں سمیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء اور صوفیہ کو جوڑا تھا کہ علماء وہی ہیں جو خاشعین ہیں، لیکن بعد ازاں خشیت، طہارت، ورع اور روحانیت ایک طرف کر دی گئی اور علم ایک طرف کر دیا گیا۔
معرفت، قیام اللیل، سجدہ ریزیاں، رقت اور گریہ و بکاں، اور اس کے نتیجے میں طاعات کے جو روحانی نتائج و ثمرات مرتب ہوتے ہیں وہ ایک طرف کر دیے گئے، اور سند، روایت، حجت اور تحقیق دوسری طرف جمع ہو گئیں۔ اوائل وقت سے ہی علم ان اصحاب تصنیف و تالیف کے ساتھ خاص کر دیا گیا جو علماء تھے، ان کے ذریعے دین کا قال امت تک پہنچا، جبکہ اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کا طبقہ الگ کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دین کے حال کے امین تھے۔ حال تقاضا کرتا ہے کہ بولا کم جائے اور عمل زیادہ کیا جائے، لہٰذا اہل حال نے اپنے اوپر سکوت لازم کر لیا، جبکہ اہل قال نے اپنے اوپر روایت علم لازم کر دی۔ لہٰذا جو روایت کرنے والے تھے اہل روایت نے انہی سے رجوع جاری رکھا، امت ان سے ثقاہت کی نسبت سے شناسہ ہو گئی۔ اس کے برعکس جنہوں نے غلبہ حال کی وجہ سے کثرت روایت کا عمل ترک کر دیا تھا، اخفائے حال کی بنا پر وہ پس پردہ چلے گئے، چونکہ انہوں نے زیادہ کتابیں نہیں لکھیں، اور جو لکھیں وہ موضوعات کے اعتبار سے مدارس اور اہل علم تک نہیں پہنچی۔ اس لیے عام لوگوں نے ان کی پہچان علم کے حوالے سے کرنا چھوڑ دی اور یہ سمجھا کہ یہ اصحاب کشف و کرامات اور ریاضات و مجاہدات ہیں۔ ساتھ ہی نہ جانے کیوں سمجھا جانے لگا کہ یہ دین کے علم میں حجت نہیں۔ اس بے بنیاد مفروضے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو حاملین علم ٹھہرے، ان کے سامنے جب بھی کسی اللہ کے عارف کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، وہ بزرگ ہیں، مگر آپ ائمہ علم کی بات کریں جو حجت ہیں۔ اولیاء و صلحاء تو صاحبان کشف و کرامات اور عبادت کرنے والے اہل اللہ تھے، یعنی ہم ہر دور میں برکت تو ان کی مانتے ہیں مگر علم میں ان کی بات حجت نہیں مانتے۔ ان کے فیوز و کرامات حق ہیں مگر بات ان کی مانیں گے جو علم میں حجت ہیں۔ صدیوں سے جاری اس خود ساختہ تقسیم کا مزید نتیجہ یہ ہوا کہ بتدریج صوفیہ، عرفاء، اصحاب ذکر و تصوف، خواہ جتنے بڑے عالم کیوں نہ ہوں، محدث، مفسر اور فقیہ کیوں نہ ہوں، انہیں اہل تصوف و روحانیت کے زمرے میں ڈال کر علم سے الگ کر دیا گیا، بلکہ اس پر متاخرین میں سے کچھ ظاہر بین علماء نے زیادتی یہ کی کہ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے ان بے نفس اور بے ریا شخصیات کو دین سے خارج، بدعتی اور متوازی طرز فکر کا حامل قرار دے دیا، حالانکہ حقیقت حال اس سے مختلف تھی۔ یہ عظیم المرتبت لوگ پہلے عالم دین تھے اور بعد میں صوفی و عارف۔ زہد و ریاضت کا معنی ہرگز یہ نہیں تھا کہ ایسے لوگ علم اور روایت علم سے نابلد تھے یا ان کا تعلق حدیث، تفسیر، فقہ یا علم الکلام سے کٹ گیا تھا، بلکہ یہی لوگ دراصل دین کے سچے خادم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب تھے۔ یہ محدث بھی تھے، مفسر بھی اور فقیہ بھی، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ ان کے حلقہ تربیت میں وقت کے محدثین، مفسرین اور فقہا حاضر ہوتے اور علم کو نفع بخش بنانے کے لیے ان سے زہد و اخلاص کی چاشنی حاصل کرتے۔ دوسرا سبب جلیل القدر ائمہ حدیث کی کتب سے یہ ثابت ہے کہ جو ہستیاں بطور صوفی و ولی معروف و مشہور تھیں انہوں نے ترک روایت کر دیا تھا، مگر اس ترک روایت کے رجحان سے یہ استدلال ہرگز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کم علم تھے۔ وہ قلیل الروایت ہونے کے باوجود کثیر العلم تھے۔ غلبہ حال ضرور تھا مگر اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کے پاس قال نہ تھا، بلکہ انہوں نے قال پر اکتفا کرنے کے بجائے حال تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ وہ فقیر بھی تھے، محدث بھی تھے اور فقیہ و مجتہد بھی۔ بڑے بڑے اہل اللہ، عرفاء اور صلحاء جنہیں ساری دنیا صرف صوفیہ اور اولیاء کے طور پر جانتی ہے، مگر وہ اپنے وقت کے عظیم محدث، مفسر اور فقیہ و مجتہد بھی تھے۔ مثلاً امام حسن بصری، حارث المحاسبی، جنید بغدادی، امام سلمی، ابو نصر سراج الطوسی، امام القشیری، ابو طالب المکی، شیخ عبد القادر جیلانی، محی الدین ابن العربی اور امام شعرانی رحمہم اللہ وغیرہ کا امام حدیث اور امام فقہ ہونا
اور ان کے معاصر اجل ائمہ فقہ و حدیث کا ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر زانوِ تلمس طے کرنا تاریخ نے ثابت کر دیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ وہ اجل ائمہ علم جنہیں دنیا بڑے محدث یا فقیہ کے طور پر جانتی ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ وغیرہ، وہ خود بہت بڑے صوفی تھے۔ بنیادی سوال اور اس کا عملی جواب۔ درج بالا حقائق کی روشنی میں ہمارا یہ دعویٰ پائے ثبوت کو پہنچ جاتا ہے کہ تصوف علمی سند کے بغیر وجود میں نہیں آیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ صوفیہ ائمہ علم و حدیث بھی تھے تو کیا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام ترمذی کی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک حدیث میں ان کی بھی متصل مرفوع اسانید ہیں؟ اس کا جواب تلاش کرنے سے قبل ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو زیادہ روایات کرتا ہے یا اس کی مرویات کی تعداد زیادہ ہوگی تو اسے زیادہ ثقہ سمجھا جائے گا۔ ثقاہت اور اعتبار کا تعلق قطعاً روایات کی کثرت کے ساتھ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو معاذ اللہ سب سے غیر ثقہ سمجھا جاتا، کیونکہ ان سے مروی احادیث کی تعداد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبادلہ الثلاثہ اور سیدہ عائشہ وغیرہم کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں، خصوصاً شیخین کریمین سے مروی احادیث۔ حالانکہ انہوں نے جتنا وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارا اور جتنے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مشاورت فرمائی، وہ سوائے چند ایک کے باقی تمام کو میسر نہیں رہی۔ معلومات اور قربت کا تقاضا تو یہی تھا کہ سب سے زیادہ مرویات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہوتیں، مگر معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ائمہ نے بہت لکھا ہے۔ بعینہ محدثین اور عرفائے کاملین کے درمیان بھی روایات کی کثرت یا قلت کا یہی معاملہ کار فرما رہا ہے۔ جہاں تک سوال کے اس حصے کا تعلق ہے کہ صوفیاء کرام کی مرفوع متصل روایات موجود بھی ہیں یا نہیں، تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ ایسی روایات کتب احادیث و تصوف میں ایک معقول تعداد میں موجود ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ان بزرگوں کے نام سے مسانید جمع نہیں ہوئیں، جس کی وجہ سے وہ پردہ اخفاء میں چلے گئے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کو قدرت نے جس باریک بینی اور ذوق و عرفان سے نواز رکھا ہے، اس کا تقاضا تو تھا کہ وہ ان اکابر صوفیہ کے اس علمی حیثیت و مرتبہ کو کما حقہ اجاگر کرتے۔ انہیں اکابر اسلاف کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرام کی ذوات مقدسہ سے جس قدر عقیدت و محبت ہے، یہ علمی کارنامہ اسی کا مظہر ہے۔ آپ نے امہات الکتب سے ان مرفوع متصل روایات کو تلاش کر کے سلسلہ مرویات صوفیہ کی صورت میں مرتب فرما دیا ہے۔ اب کم از کم متلاشیان علم کو اس سوال کے جواب میں تردد نہیں ہوگا کہ صوفیہ کے اسماء گرامی سلسلہ سند حدیث میں موجود نہیں۔ یہ کام خود اس سوال کا عملی جواب ہے، لہٰذا اب دنیا کا کوئی شخص ان اکابر صوفیہ کو ائمہ علم حدیث کے گروہ سے خارج نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت سارے ائمہ تصوف، ائمہ ولایت اور اکابر اولیاء نے بھی اپنی اپنی کتب میں مرفوع متصل احادیث نبوی اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہیں۔ آج میڈیا پر بعض نام نہاد مفکرین ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مخالف پروپیگنڈے کو ہوا دینے کے لیے تحریری کاوشوں اور مذاکروں میں جلیل القدر ائمہ حدیث و تصوف کی کتب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کہیں شیخ الاسلام امام ہروی کی منازل السائرین کو رد کیا جاتا ہے اور کہیں امام سہروردی کی عوارف المعارف کو، کہیں حضرت ابو طالب مکی کی قوت القلوب اور کہیں امام قشیری کی الرسالہ پر تنقید کی جاتی ہے، کہیں ابو النصر السراج الطوسی کی کتاب اللمع موضوع بحث ہے،
تو کہیں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی الفتوحات المکیہ اور فصوص الحکم کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے۔ ان بنیادی کتب تصوف کو آج یہ کہہ کر الگ رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صوفیہ کی باتیں ہیں، علم میں ان کی کوئی سند نہیں، حالانکہ ان امہات الکتب میں بیان شدہ اعلیٰ و ارفع مضامین اور حقائق اپنی جگہ غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان میں بیان شدہ روایات و احادیث بھی اسی قدر ثقہ اور مستند ہیں جس قدر محدثین کی کتب میں احادیث مبارکہ کو مستند سمجھا جاتا ہے۔ اس خالص علمی کاوش سے اہل علم و تحقیق پر واضح ہو جائے گا کہ یہ کتب محض رتب و یابس پر مشتمل کوئی افسانہ یا من گھڑت قصوں کہانیوں کی مجموعہ نہیں، بلکہ یہ وہ عظیم کتب ہیں جن میں تزکیہ نفوس اور تصفیہ قلوب کے لیے ان اکابر ائمہ نے قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی سے بھرپور رہنمائی حاصل کی ہے، اور کثیر تعداد میں مرفوع متصل احادیث کو اپنی اسناد کے ساتھ درج کیا ہے، حتیٰ کہ یہ کتب جلیل القدر ائمہ حدیث نے خود پڑھیں اور آگے ان کی اجازات دیں۔ ان ائمہ میں ایک نمایاں نام حافظ ابن حجر عسقلانی کا بھی ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ عرب و عجم میں شرق تا غرب کوئی عالم دین یا کوئی ماہر علوم حدیث ان کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ ان کی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری عرب یونیورسٹیوں میں بطور نصاب شامل ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کو دنیا سوائے محدث اور شارح صحیح بخاری کے کسی اور حوالے سے جانتی ہے نہ پہچانتی ہے، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ یہ بہت بڑے محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جلیل القدر صوفی بھی تھے۔ انہوں نے اپنے مشائخ اور اساتذہ سے 106 کتابیں صرف وہ پڑھیں جو تصوف سے متعلق ہیں۔ ان کی متصل اجازات لیں اور ان کی متصل اجازات لیں اور ان کی متصل اسانید کو اپنے سبت میں درج کیا، سبت کہتے ہیں اپنی کتاب میں درج کیا۔ یہ ان کتب کے مؤلفین اولیاء اور صوفیہ تک پہنچتی ہے۔ مثلاً امام سلمی کی طبقات الصوفیہ اور کتاب الاربعین، امام ابو القاسم القشیری کی کتاب الرسالہ کو انہوں نے سبقاً پڑھا اور اجازت لی اور آگے اجازت دی۔ حضرت شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی نے حافظ ابن حجر عسقلانی کے ثبت جو تجرید و اسانید الکتب المشہورہ والاجزاء المنثورہ کے نام سے بھی معروف ہے، سے ائمہ تصوف اور عرفاء کی 106 کتب تک کی اسانید اور اجازت کو اپنی الگ کتاب المنتقى لاسانید العسقلانی الی ائمۃ التصوف والعلم الربانی میں افادہ خاص و عام کے لیے جمع کر دیا ہے۔ مرویات صوفیہ کے اس سلسلے کتب کی اشاعت سے امید ہے ان بزرگوں کی غلط فہمی کے کافی حد تک ازالہ ہو جائے گا جو محدثین اور صوفیہ کے درمیان بعد المشرقین سمجھتے چلے آ رہے تھے۔ زیر نظر کتاب میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے شیخ شہاب الدین سہروردی کی مشہور زمانہ کتاب عوارف المعارف سے ان کی اپنی مکمل سند کے ساتھ مرفوع متصل احادیث کو جمع کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس کتاب میں امام سہروردی سے مروی صرف مرفوع متصل احادیث کو جمع کیا گیا ہے، جبکہ امام سہروردی نے اپنی کتاب میں ان مرفوع احادیث کے علاوہ بھی دیگر احادیث کثیر تعداد میں مختلف موضوعات کے تحت شامل کی ہیں۔ علاوہ ازیں کتاب ھذا میں عامۃ الناس کی سہولیت کے پیش نظر احادیث مبارکہ کو موضوع کی مناسبت سے مختلف عنوانات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر علی اکبر الازہری۔ پہلی قسط کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ دوسری قسط کا آغاز الشیخ شہاب الدین عمر السہروردی سے آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔